آج ہم بات کریں گے برابری پارٹی پاکستان کے الیکشن کا جو ہمارا نعرہ ہے، اور وہ ہے اگلا الیکشن جب بھی ہوگا امیر اور غریب کا الیکشن ہوگا، امیر اور غریب کا مقابلہ ہوگا۔ اب اس میں سمجھنے جیسے آپ کو معلوم ہے جیسے کہ برابری پارٹی پاکستان عام لوگوں کی پارٹی ہے، عام لوگوں کو سیاست میں لانا چاہتی ہے، عام لوگوں کو الیکشن جتوا کر پارلیمنٹ میں لے جانا چاہتی ہے، جہاں وہ بیٹھ کے اپنے مسئلے خود حل کر سکیں، اپنے فائدے کے قانون بنا سکیں، اور ان کی زندگیاں تاکہ جو ابھی نہیں پچھلے 75 سال میں ہو سکا، ان کی زندگی خوشحال ہو، ملک سے غربت ختم ہو، ان کو تمام روزگار اور جو بھی ان کو سہولتیں ہیں وہ ملیں۔ لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ امیر کون ہوتا ہے اور غریب کون ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی بھی مزدور سے پوچھیں گے جس کو کم از کم اجرت 10,000 20,000 30,000 ملتی ہے، تو اس کے لیے تو وہ بھی امیر ہے جس کو چند لاکھ اجرت ملتی ہے یا تنخواہ ملتی ہے۔ ایک دہاڑی دار کے لیے وہ بھی امیر ہے جس کے پاس کوئی گاڑی، بنگلہ، گھر، نوکر، اس طرح کی چیزیں ہیں، سہولیات ہیں اس کے پاس۔ تو برابری پارٹی پاکستان جو ہے اس کو ایک طبقاتی تناظر میں دیکھتی ہے، مطلب برابری پارٹی پاکستان کے مطابق جو امیر ہیں وہ لوگ ہیں جو ذرائع پیداوار کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے جو کہ عام لوگوں کو سمجھنے کی ہے، کیونکہ اسی پہ ہمارا نظریہ ہے، اور اسی نظام کو جب تک ہم چیلنج نہیں کریں گے اور ختم نہیں کریں گے تب تک پاکستان نہ خوشحال ہو سکتا ہے، نہ یہاں کے رہنے والے جو ہیں تمام شہری وہ سکون سے رہ سکتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، طبقاتی نظام میں امیر وہ ہوتا ہے یا ہمارا مقابلہ ان سے ہے جو ذرائع پیداوار کے مالک ہیں۔ اچھا، ذرائع پیداوار کیا ہوتے ہیں؟ ذرائع پیداوار وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، تمام سہولتیں ہوتی ہیں، تمام مواقع ہوتے ہیں جس سے کہ دولت بنتی ہے، جس سے کہ انسان کے پاس زیادہ پیسہ آتا ہے۔ جو بھی اس کو کنٹرول کرتا ہے وہ دولت کماتا ہے، وہ پیسے کا مالک ہوتا ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن سب سے جو اہم ہے وہ ہے زمین۔ زمین ایسی چیز ہے کہ جہاں سے انسان کی تقریباً تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ قدرتی وسائل زمین میں ہوتے ہیں، زمین میں خوراک اگتی ہے، زمین میں پانی زمین میں ہوتا ہے، دریا ہیں، جھیلیں ہیں، پھر زمین پہ درخت ہوتے ہیں، جنگلات ہوتے ہیں، تمام تعمیراتی جو پتھر ہوتا ہے وہ جیسے ماربل ہے، گرینٹ ہے، وہ زمین سے نکلتا ہے۔ اسی طرح جو کانیں ہیں جہاں سے معدنیات نکلتی ہیں، قیمتی پتھر نکلتے ہیں، گیس، آئل، یہ سب زمین سے نکلتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جس کے پاس زمین ہے، اس کا کنٹرول ہے، اس کے پاس یہ تمام وسائل موجود ہیں جس سے کہ وہ دولت کما سکتا ہے اور امیر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انشورنس کمپنیز ہیں، بڑے بڑے بینکس ہیں، بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں جو ٹریڈرز ہیں، جن کی اربوں خربوں کے اثاثے ہیں، اور ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا ٹریڈ ہوتا ہے، یا ان کی بڑے بڑے ان کے پاس ادارے ہیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، دولت اور پیسہ یہیں سے بنتا ہے۔ یہی لوگ جو ہیں پھر آخر کار سیاست کو کنٹرول کرتے ہیں، الیکشن خود لڑتے ہیں یا اپنے نمائندوں کو الیکشن لڑوا کے وہ بھیجتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے یہ تمام وہ قانون اور پالیسیاں جو اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہیں وہ وہاں بیٹھ کے بناتے ہیں۔ پاکستان کا پورا جو نظام ہے وہ یہی لوگ کنٹرول کرتے ہیں جو کہ ذرائع پیداوار کے مالک ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو چند مثالیں دیتی ہوں، یہ کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایمنسٹی اسکیم ملے گی، کب ملے گی، کس کو ملے گی۔ یہ فیصلہ کرتے ہیں ٹیکس کون دے گا، کتنا دے گا، کس کو ٹیکس کی چھوٹ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایس آر اوز کس کو ملیں گے۔ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سبسڈیز کس کو ملیں گی۔ یہ فیصلہ کرتے ہیں کس کی کتنی اجرت ہوگی، کس کو کتنی تنخواہ ملے گی، کس کو کتنی مراعات ملیں گی، گاڑیاں کس کو ملے گی، فری پیٹرول کس کو ملے گا، اور باقی جو علاج معالجے کی سہولیات ہیں وہ کس کو ملے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ذرائع پیداوار کو کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر یہ اس کی وجہ سے یہ سیاست کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو فیصلہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں جو فیصلے ہوتے ہیں ابھی تک آپ کے سامنے پچھلے 76 سالوں میں، اور خاص طور سے ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اور جو ٹیکس لگ رہا ہے اور جو پیٹرول کی قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں،
آپ سے کسی نے پوچھا کبھی کہ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ آپ سے کسی نے پوچھا کہ پیٹرول کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے کم ہونی چاہیے؟ آپ سے پوچھا کہ فری پیٹرول کس کو ملنا چاہیے؟ آپ سے نہیں پوچھا نا. اس لیے نہیں پوچھا کہ آپ کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. آپ کی آواز وہاں پہ نہیں ہے جہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں. تو برابری پارٹی ان لوگوں کو امیر کہتی ہے. ان لوگوں سے ہمارا مقابلہ ہے، سیاسی مقابلہ ہے. ہم کسی کے ذاتی ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، مطلب اچھے لوگ نہیں ہیں، برے لوگ نہیں ہیں، جو بھی ہے، لیکن سیاسی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. اچھا، اب غریب کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے. ہماری طبقاتی جو نظام ہوتا ہے اس میں غریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی محنت بیچ کے، چاہے وہ جسمانی محنت ہو، چاہے وہ ان کی ذہنی محنت ہو، ان کی انٹلیکچول سٹرینتھ ہو، ان کی کریٹیو صلاحیتیں ہوں، وہ اس کو بیچتے ہیں، اپنی ڈگری بیچتے ہیں، اور اس کو بیچ کے وہ اجرت کماتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں. اس سے ان کی زندگی چلتی ہے، اس سے ان کا گھر بار چلتا ہے. ان کے پاس کوئی اور اختیار نہیں ہوتا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پہلا طبقہ تھا نا، جو میں نے کہا ذرائع پیداوار پہ جس کا کنٹرول ہوتا ہے، یہ چند لاکھ ہیں. پورے پاکستان میں 25 کروڑ اگر آبادی ہے تو ان کی تعداد چند لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. دوسری طرف جو دوسرا طبقہ ہے جس کو میں نے غریب کہا، جو اپنی محنت بیچ کے اپنا گھر چلاتے ہیں، وہ کروڑوں میں ہیں. اور جہاں ایک طرف یہ جو طبقہ ہے جو ذرائع پیداوار پہ کنٹرول کرتا ہے، جو امیر ہے، جو فیصلے کرتا ہے، یہ متحد ہے، منظم ہے. جہاں پہ بھی ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے وہاں پہ یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور اس میں یہ تینوں بڑی پارٹیاں جو ہیں، ان کے تمام جو ان کے نمائندے ہیں وہ اس میں شامل ہیں. لیکن جب آپس میں ان کی اقتدار کی لڑائی ہوتی ہے تو یہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور پھر اگلے دن جب ان کے فائدے کا کوئی قانون ہوتا ہے تو یہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو غریب طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو مڈل کلاس طبقہ ہے، وہ تقسیم ہے. ہر قسم کی اس میں تقسیم ہے. وہ مذہبی بات پہ، مذہب کی بنیاد پہ، فرقے کی بنیاد پہ، ذات پات پہ، نسل پہ، زبان پہ، صوبائیت پہ، ہر چیز پہ وہ تقسیم ہے. اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیاسی طور پہ تقسیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طبقے کے کچھ لوگ ان ارب کھرب پتی امیروں کے پیچھے، جو ابھی میں نے کہا کہ جو فیصلے کرتے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس ارب کھرب پتی سیاستدان کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ اس کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ اس کے ساتھ ہیں. اور یہ تینوں پارٹیاں بھی اسی طرح، جو تمام بڑی پارٹیاں ہیں وہ انہی لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ارب کھرب پتی طبقے کی نمائندگی کرتی ہیں. تو سیاسی جو عام لوگ ہیں، جو مڈل کلاس محنت کش لوگ ہیں، وہ ان تین پارٹیوں میں تقسیم ہے. اچھا، اب کیونکہ ان کی اپنی پارٹی ہے ہی نہیں کوئی، ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے کہ وہ جہاں پہ متحد ہوں، منظم ہوں، تو برابری پارٹی بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک ایسی پارٹی بنائی جائے جو ان کو منظم کرے، ان کو متحد کرے، سیاسی طور پہ متحد کرے. چاہے ان کے باقی جو بھی اختلافات ہیں، لیکن کم از کم ان کے جو روزانہ زندگی کے مسائل ہیں، جو ان کی بے روزگاری ہے، جو غربت ہے، جو تعلیم نہیں مل رہی، جو 50% بچے میل نرشڈ ہیں، جو 50% جو نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہیں، ان کے یہ مسائل تو سب کے مشترک ہیں نا. یہ سب جو بھی اس طبقے میں آتا ہے ان سب کے یہ مسائل ہیں. تو کم از کم یہ ان مسائل پہ سیاسی طور پہ متحد ہوں، منظم ہوں. برابری پارٹی کا پلیٹ فارم یہ پرووائڈ کرتا ہے ان کو. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اگلا الیکشن امیر غریب کا الیکشن ہوگا، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ امیر ارب کھرب پتی لوگ جو ذرائع پیداوار کے مالک ہیں، جو چند لاکھ ہیں، اور غریب جو کہ کروڑوں میں ہیں، جو اپنی محنت، مشقت، مزدوری، انٹلیکچول سٹرینتھ، کریٹیوٹی بیچ کے جو اپنی زندگی کا گزارا کرتے ہیں. تو برابری پارٹی پاکستان انہی لوگوں کو ٹکٹ دے گی، انہی لوگوں کو سیاسی لیڈرشپ میں لے کے آئے گی، انہی لوگوں کو ہم پارلیمنٹ میں پہنچانا چاہتے ہیں، جہاں بیٹھ کے وہ پھر اپنے فائدے کے، اپنی مرضی کے، اپنے مسائل حل کرنے کے وہ قانون بنا سکیں. کیونکہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، ان کی نمائندگی نہیں ہے، ان کی آواز نہیں ہے اس وقت جو پارلیمنٹ ہے. اب آخر میں یہ ایک ضروری بات بتانا ضروری ہے لوگوں کو
کہ دو طبقے تو میں نے آپ کو بتا دیے، ایک تیسرا بھی چھوٹا سا طبقہ ہے۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ طبقہ ہے جو امیر تو ہے، جو ارب کھرب پتی نہیں تو کروڑ پتی ارب پتی ہے۔ وہ طبقہ ایسا ہے کہ جو ذرائع پیداوار کا مالک نہیں ہے، لیکن اس نے اپنی دولت جو ہے وہ اسی نظام سے کمائی ہے، اسی نظام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی دولت جو ہے وہ اکٹھی کی ہے۔ اور یہ طبقہ وہ ہے جو ہمیشہ ان ارب کھرب پتی لوگوں کے ساتھ کھڑا رہے گا، کیونکہ ان کے مفادات ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ تو اس میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ سیاست میں اس طرح سے انوالو نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ان کے مفادات اس نظام سے جڑے ہیں، اس طبقاتی نظام سے، تو وہ کبھی بھی غریبوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، وہ کبھی بھی غریبوں کے قانون نہیں بنائیں گے، کبھی بھی وہ غریبوں کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے، اور جب الیکشن ہوگا تو وہ امیروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، غریبوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اور اس کی میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دے دیتی ہوں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے تمام لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں اس وقت بیٹھے ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ ذرائع پیداوار کے مالک ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کا سیاست ان کی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اچھا، عمران خان جو ہیں، ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان خود تو ذرائع پیداوار کے مالک نہیں ہیں، مطلب ان کی فیکٹریاں نہیں ہیں، ان کے پاس بہت اس طرح کی زمین، وہ ارب پتی تو ہیں کیونکہ ان کے پاس 14 جائیدادیں ہیں، ان کے پاس 3 بڑے بڑے گھر ہیں جن کی مالیت کروڑوں اربوں میں ہے، تو وہ ارب پتی تو ہیں، لیکن وہ ذرائع پیداوار کے مالک نہیں ہیں۔ لیکن وہ کھڑے کس کے ساتھ ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ وہ کھڑے ان ارب کھرب پتی لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، حکومت بھی انہوں نے ان کے ساتھ مل کے بنائی ہے، ان کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ جب وہ سیاست میں تھے، جب وہ حکومت میں تھے، تو اس کے لیے انہوں نے 3 ایمنسٹی سکیمز پاس کی تھیں۔ ان کی تمام آپ پالیسیز دیکھ لیں، وہ ساری امیروں کے حق میں ہیں۔ وہ اس طبقے سے ہیں جو اس نظام کا، طبقاتی نظام کا بینیفیشری ہے۔ ان کے والد نے بھی اسی سے دولت بنائی تھی، عمران خان خود بھی اسی سے دولت بنا رہے ہیں، اور اب آگے باقی قصے کہانیاں تو ہمیں بعد میں پتہ چلیں گے کہ کتنی دولت بنائی ان کی۔ لیکن وہ نمائندگی، جو اصل میں امپورٹنٹ بات خاص طور سے میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ نمائندگی اس طبقے کی کر رہے ہیں، وہ اس طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں جو ارب کھرب پتی طبقہ ہے، اور جو جب قانون بنانے کا وقت آئے گا، جب فیصلہ کرنے کا وقت آئے گا، تو وہ غریبوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، وہ امیروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ بات آپ کو بتانا ضروری تھی کہ برابری پارٹی پاکستان کا الیکشن کا نعرہ جو ہے امیر اور غریب کا مقابلہ، اس میں امیر کون ہے، غریب کون ہے، اور بیچ میں جو ایک چھوٹی سی کلاس ہے جو کہ امیروں کو ریپرزینٹ کرتی ہے یا امیروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے، اور اسی لیے میں آپ کو دعوت دوں گی کہ آپ نے اگر اپنی زندگی بہتر کرنی ہے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی زندگی بہتر کرنی ہے، تو آپ کو برابری پارٹی میں شامل ہونا چاہیے، برابری پارٹی کا حصہ بن کے آپ کو خود الیکشن میں لڑنا چاہیے یا اپنے طبقے کے کسی فرد کو الیکشن لڑوا کے پارلیمنٹ میں پہنچانا چاہیے۔